ایک نئی تحقیق کے مطابق پاکستان اپنے مقامی ذرائع سے 34 لاکھ میگا واٹ سستی بجلی پیدا کر سکتا ہے، جو ہماری 30,000 میگا واٹ کی ضرورت سے 100 گنا زیادہ ہے، جبکہ ہم اپنی بجلی کی 60% پیداوار امپورٹڈ فیول سے حاصل کرتے ہیں اور مقامی ذرائع کا حصہ صرف 40% ہے۔ آج اس اہم خبر کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ ایک حالیہ تحقیق ہوئی ہے جس میں ملک کی مایہ ناز یونیورسٹیاں اور تھنک ٹینکس شامل تھے، جس کی رپورٹ آئی ہے۔ اس میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور SDPI جیسے بڑے تھنک ٹینکس شامل تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان اپنے مقامی وسائل یعنی پانی، ہوا، سورج، اس کے علاوہ گنے کے بھوسے سے اور کوئلے سے ہر گھنٹے میں 34 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ میگا واٹ ہمیشہ گھنٹوں میں پیدا ہونے والی بجلی کو کہتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ 34 لاکھ میگا واٹ تو وہ ہے جو آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، اور ایسے ذرائع ہیں جن سے پاکستان میں بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جن سے نہ تو ہم نے بھی بجلی پیدا کرنا شروع کی یا ان کو بھی ایکسپلور نہیں کیا۔ تو پہلے ذکر کرتے ہیں کن ذرائع سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے، جو چاروں صوبوں سمیت وفاق، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی 29 لاکھ میگا واٹ بجلی مہیا کر سکتا ہے۔ گرمیوں میں ہماری پیک ڈیمانڈ کتنی ہے؟ 30,000 میگا واٹ۔ تو دیکھیے اللہ نے ہمیں کتنا بڑا ایک ذخیرہ دیا ہے، کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بڑا ریسورس ہمارے پاس ہے وہ پون بجلی یعنی ونڈ انرجی ہے۔ ہم لوگ 3,46,000 میگا واٹ بجلی اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سندھ کے اندر مخصوص کوریڈور ہے جس کو کیٹی بندر کہتے ہیں۔ پنجاب میں اگر آپ چلے جائیں کلر کہار کے ایریے میں اس طرح کوریڈور ہے، وہاں بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ سوات کا ایریا ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ایریاز میں بھی بجلی پیدا ہو سکتی ہے، اور جو بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے وہ بھی اس کے لیے موضوع ہے۔ یہ تمام علاقے وہ ہیں جہاں پر ٹیسٹنگ کے بعد اس چیز کو سرٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ علاقے جو کم ترین رفتار چاہیے ہوا کی بجلی پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ تیز ہوا رکھتے ہیں، یہاں تیز ہوا بہتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا بڑا سورس مقامی کوئلہ ہے، جس سے ہم 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اگلے کم از کم 50 سال تک۔ اس کے بعد جو چوتھا بڑا ذریعہ ہے وہ ہے پانی سے بجلی پیدا کرنا، ہائیڈل انرجی۔ 65,000 میگا واٹ تو وہ ہے جو ہم نے سائٹس آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں کہ اس جگہ پر ہم 1000 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہیں، یہاں پر 500، یہاں پہ 5000، یہ تو وہ 65,000 میگا واٹ ہے۔ مجموعی طور پر ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پاکستان میں ہائیڈل انرجی سے پیدا ہو سکتی ہے، یعنی 3 سے 4 روپے یونٹ والی بجلی۔ تو انہوں نے اس کو 60,000 میگا واٹ کیلکولیٹ کیا ہے، ایک ریزرو ایسٹیمیٹ رکھا ہے۔ اس کے بعد جو گنے کا بھوسا ہے اس سے 2,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں سے تقریباً 1,1200 اس وقت ہو رہی ہے۔ یہ تو ذرائع ہو گئے جو آلریڈی پاکستان میں مستعمل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسے ذرائع ہیں جن سے بجلی پاکستان مقامی سطح پیدا کر سکتا ہے۔ مثلاً کوڑا کرکٹ جو ہے، ویسٹ سے ہم تقریباً 3,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں ایسا ویسٹ ٹو انرجی کا کوئی فنکشنل پاور پلانٹ نہیں ہے۔ پھر زمین کی جو اندرونی حرارت ہے جس کو جیو تھرمل انرجی کہا جاتا ہے، اس سے 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ وہی انرجی ہے جس کے ذریعے ہم گرمیوں میں اب زمین سے پانی نکالتے ہیں موٹر کے ذریعے، تو وہ پانی ٹھنڈا آتا ہے، اور سردیوں میں وہی پانی گرم ہوتا ہے۔ اسی جیو تھرمل انرجی کے ذریعے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں کو ہیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام ٹھنڈے ممالک میں یہ بڑا کارآمد طریقہ ہے۔ پاکستان میں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر یہ کارآمد ہے، اسپیشلی جیسے مری کے ایریا ہو کے چترال ہے، گلگت ہے،
اور وہاں پر انرجی کی ضروریات زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ٹائیڈل انرجی ابھی دنیا میں نئی ہے، لہروں کی جو طاقت ہے اس سے ہمارے پاس 1100 کلومیٹر کا طویل سمندر ہے، اس کا پوٹینشیل ابھی دیکھنا ہے کہ کتنی بجلی یہاں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اور پھر نیوکلیئر، پاکستان اس وقت نیوکلیئر سے بجلی تو پیدا کر رہا ہے تقریباً 4000 میگا واٹ۔ ہم سن 2050 تک نیوکلیئر سے 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پلان رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم نیوکلیئر کی طرف جاتے ہیں تو نیوکلیئر کا فیول پاکستان اپنے ملک میں پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یورینیم موجود ہے خام حالت میں، تو وہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو سورسز بتائے جو ابھی ہم نے یوز ہی نہیں کیے، اگر ان کو بھی ہم ڈال لیتے ہیں تو پاکستان کو 1,00,000 میگا واٹ بجلی تو ان ذرائع سے پیدا کر سکتا ہے۔ اب انڈیا جیسا ملک جو ہم سے آبادی میں 6 گنا بڑا ہے، معیشت میں 10 گنا بڑا ہے، اس کی ٹوٹل انرجی کی ڈیمانڈ میکسیمم اس گرمیوں میں کتنی تھی؟ 2,10,000 میگا واٹ، اور ہم کتنی پیدا کر سکتے ہیں؟ 34,00,000 میگا واٹ، 3.4 ملین میگا واٹ پر آور، یعنی انڈیا کی ضرورت سے بھی ہم لوگ 15 گنا زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ہم اللہ کے نعمتوں کی بے حرمتی کیا کر رہے کہ ہم نے بجائے لوکل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے امپورٹڈ فیولز کو پروموٹ کیا، اور ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کا انرجی سیکٹر ہر سال پاکستان کو 10 سے 15 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچاتا ہے، امپورٹڈ فیول کی وجہ سے، چوری چکاری کی وجہ سے، اور دوسری لیکیجز کی وجہ سے۔ اب ہم بتاتے چلیں کہ ہائیڈل میں پاکستان میں کہاں پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے۔ تو دریائے سندھ جو ہے اس کے اوپر 40,000 میگا واٹ کے ابھی پاور پلانٹ لگنا باقی ہیں، جگہیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں۔ دریائے جہلم پر 5,600 میگا واٹ کی جگہیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، دریائے سوات پر 1,800 میگا واٹ، دریائے کنہار پر 1,460 میگا واٹ، اس طرح دیگر چھوٹے بڑے دریاؤں ندی نالوں کے اوپر 9,704 میگا واٹ تو آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ہائیڈل انرجی ٹوٹل انسٹالڈ کتنی ہے؟ تو ٹوٹل 10,493 میگا واٹ ہمارے پاس ہائیڈل انرجی کی کیپیسٹی ہے، جس میں سے 9,443 میگا واٹ تو وابڈا کے انڈر آتے ہیں، یعنی کہ وفاقی حکومت کے سرکاری سطح پر، جبکہ 1,050 میگا واٹ پرائیویٹ سیکٹر میں یعنی آئی پی پیز کے ہاں یہ سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ 19,500 میگا واٹ کے ہائیڈل پاور پروجیکٹس امپلیمنٹیشن کے مختلف فیزز میں ہیں، کسی پر بھی جسٹ کام کا آغاز ہوا ہے، کسی کے لون ڈاکومنٹ پہ سائن ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کے انیشل سٹیپس اٹھائے جا چکے ہیں۔ پھر ایسے پروجیکٹس جن کی فیزیبلٹیز مکمل پڑی ہیں وہ کوئی 4,500 میگا واٹ کے ہیں۔ تو جو کام اب وابڈا کر رہا ہے، جو فوکس اب حکومتوں کا ہے ہائیڈل انرجی کی طرف، سولر انرجی کی طرف، ونڈ کی طرف، اگر یہی ہمارا فوکس آج سے 20 سال پہلے مشرف دور میں شروع ہو جاتا، ایک پالیسی بنا دی جاتی کہ ہم جو بجلی بنائیں گے صرف مقامی ذرائع سے بنائیں گے، یہ پالیسی جا کر ہم نے سن 2019-20 میں بنائی ہے، یہی ہم 20 سال پہلے بناتے، یقین کیجئے آج مجھے اور آپ کو بجلی کا ایک یونٹ 35-40 روپے کی بجائے 10 سے 15 روپے میں دستیاب ہونا تھا۔ جو حکمران پچھلے ٹینیورز میں کمیشنیں کھا کر اپنی جیبیں گرم کرتے رہے، آج ہمیں جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد بجلی قیمتیں کم ہوں گی۔ یہ تب تک کم نہیں ہو سکتی جب تک عالمی مارکیٹ میں فیول کی پرائسز بہت کم نہ ہوں، اور دوسرا پاکستانی روپیہ مزید گرنے کی بجائے مستحکم ہو۔ یہ ایک پاکستان بڑی فائن لائن پہ کیچ 22 کی پوزیشن میں ہے۔ کوئی حکومت بھی ان حالات میں آ کر فوری طور پر بجلی قیمتیں کم نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر ہم ملک کے اندر موجود چوری کو روکیں تو اس قیمت کے اندر کوئی 3-4 روپے کی کمی ہم ضرور لا سکتے ہیں، اور وہ ایک ایسا کام ہے جو مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور کوئی بھی حکومت نیک نیتی سے کام کرے تو 6 مہینے کے اندر پورے پاکستان کے حدود کے اندر کوئی بجلی چور نہیں بچے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد